الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا میرے عزیز دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً اپنا سفر مکمل کرنے آیا اور آج رمضان کی 27 رمضان ہے۔ مختلف رمضان کے ذریعے سے ہم نے محنتیں کی ہے، اب اس کو قبول کرانے کا ٹائم ہے۔ قبولیت کی علامت کیا ہے کہ رمضان کی تلاوت، رمضان کے روزے، رمضان کی زکوٰۃ اور آگے فطرہ اور اسی طریقے سے تاخیراتوں کا اہتمام، ان تمام کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی علامت کہ اللہ باقی دنوں میں عبادت کی ہم کو توفیق دے تو سمجھ لو ہماری رمضان کی عبادتیں کامیاب ہو گئی، اور اللہ کا توفیق نہ دے تو سمجھ لو رمضان کی عبادت ہماری کامیاب نہیں ہوئی۔ جیسے کسی مہمان کو اپنے گھر ہم بلا لیتے ہیں، اگر اس مہمان کو خوش ہو جاتے مہمان سے تو بار بار اس کو بلاتے، اور مہمان کو ایسی حرکت کرتا کہ جس سے ہم نفرت کرتے تو اسے کبھی نہیں بلاتے، ایک بار بلا دے دوبارہ تو آنا نہیں بولتے، ظاہر نہیں بولتے مگر دل سے بول دیتے۔ اسی طریقے سے اگر 11 مہینے ہماری روٹین ایسی رہی، ہمارے اندر اعمال کا شوق رہا، جو رمضان کے اندر شوق تھا نا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے ایمان جو لائے دن کے 24 گھنٹے، سال کے 12 مہینے، پیدائش سے لے کر وفات تک کے ایمان لائے۔ وفات کے بعد وہ ایمان کا ثمرہ ہے ہمارے پاس۔ ہم نے صرف رمضان آئیں گا تب عبادت کریں گے، یہ اللہ سے ہم نے وعدہ نہیں کیا۔ رمضان نے تو ہم کو ٹرین کر دیا، ہمارے جذبات بنایا، ارادے بنایا، عزائم بنایا، دیکھنے کا طریقہ، سننے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، مال کیسا کمانا، کیسا خرچ کرنا، اسی طریقے سے اخلاق کس کو بولتے، اللہ سے تعلق کس کو بولتے، اللہ سے مانگنا کس کو بولتے، یہ رمضان نے ہم کو سکھایا۔ اگرچہ کہ ہم لوگ اس میں جس حد تک بھی اللہ نے ہم کو کامیاب کیا، جتنا کرنا تھا نہیں کر سکے۔ رمضان نے مختلف نیتیں ہماری کروائی اور ہم رمضان میں کرتے ہیں اور کام مختلف کرتے ہیں، جو جذبہ ایثار کا تھا، ہمدردی کا تھا، سخاوت کا تھا، رمضان کے بعد دیکھنے نہیں ملتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں 71 ہے، باقی دنوں میں نہیں، ایسا نہیں۔ اگرچہ کہ حدیث مبارک میں رمضان میں اللہ نے فضیلتیں بیان کی سرکار نے، مگر کوئی آدمی رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی اگر صدقہ خیرات کرے گا، سخاوت کرے گا تو اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ 71 نہیں ملے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا دے دیں گے اس کو۔ اس لیے جو چیزیں رمضان نے ہم کو سکھائی ہے، باقی روٹین میں ہم کو رکھنا ہے اور دعائیں کرنا اللہ سے کہ موت تک ہم کو سلامتی کے ساتھ ایمان پر قائم ہوتا ہے، اور یہی چیز ہوگی جو دنیا کو متاثر کرے گی۔ ماحول کا ایمان متاثر نہیں کرتا، ان کو معلوم ہے رمضان کا مہینہ چڑھا، یہ روزے سے ہوتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، بےمانی نہیں کرتے، غبن نہیں کرتے، ہر ایک کی مدد کرتے۔ کل ایک شخص آیا غیر مسلم یہاں پر آیا، لوگوں نے اٹھے، میں نے اعلان کیا تو کہیں پیسے جمع ہو گئے۔ اور رمضان کے علاوہ زندگی میں ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست احباب کو، پریشان حال کو دیکھیں گے، اللہ نے جو دیا اس میں دیتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، اور وہ معاملہ اس کا ویسا ہے کہ وہ بندوں کی دلوں کو دیکھتا ہے، نیت اور ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اور میرے دوستوں، ایسی مثالیں ہم لوگوں نے قائم کی ہے جو رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی وہ قربانیاں ہم نے دی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سال کے کوئی بھی دن پر ہم انگلی رکھیں گے ایسا کہ دن میں ہم نے کچھ نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تاریخ اسلام میں کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ رمضان کے علاوہ بتا رہا ہوں، رمضان میں تو آیا ہے،
رمضان کے علاوہ بھی۔ تو آنے والے مبارک مہینے آپ جو ہے حج کے ایام شروع ہو گئے، رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی دیگر اعمال ہیں۔ خصوصاً 2 چیزیں، ایک چیز تو اللہ کے حقوق کے معاملے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا، دوسرے مخلوق کے حقوق کے تعلق سے احتیاط کرنا۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ، اب صدقہ فطر ہوتے ہی، نماز عید ہوتے ہی ہماری حالت بدل جاتی ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ وفا اس کو تھوڑی کہتے ہیں۔ ایک بار کسی سے محبت ہوتی ہے تو وقتی طور پہ نہیں ہوتی، مر مٹنے کے جو دعوے کرتا آدمی وہ کیسی کرتا؟ کیا عجیب لوگ تھے، عجیب زمانہ تھا۔ ایک زمانے کے اندر کریم بخش بول کر مظفر نگر میں رہتے تھے، غریب آدمی تھے، کریمو کے نام سے ان کو پکارتے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی آئی، دولہے والوں نے کہا 100 آدمی لے کر آ رہے ہیں۔ 100 بولے تو زمانے کے 1000 ہوتے تھے۔ وہ غریب نے کہا 100 آدمی، اچھا 3 4 دن 7 دن برات چلتی تھی وہ زمانے کے اندر۔ وہ کریم بخش نے کہا کہ میں غریب آدمی 100 آدمی کہاں ٹھہراؤں گا؟ پریشان ہوگا۔ اس زمانے میں فنکشن ہال بھی نہیں تھے جو کاروبار کا ذریعہ ہے آج کل، اور امت مسلمہ ہر کام فنکشن ہالوں میں کرنا شروع کی۔ مال اتنی محنت سے کماتے ہیں، جب خرچ کرنے کی باری آتی اپنے خواہشات پہ بے دریغ خرچ کرتے، سمجھتے نہیں کہ مال کتنی محنت سے کمایا تھا۔ گاڑا لگانے والا رمضان کے روزے چھوڑ کر، رمضان کے اندر رمضان کے مبارک مہینے چھوڑ کر جو پیسہ کمایا نا انہیں، وہ شادی میں بے دریغ خرچہ کرتا۔ کس قدر خطرناک بات ہے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کمانے کا حساب لیں گے تو گمانے کا بھی حساب لیں گے، کہاں لگایا؟ حدیث ہے یہ، قیامت دن 5 سوال کے قدم، جب سوال کے جواب نہیں ہوں گے جب تک قدم نہیں ہٹیں گے۔ پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں لگائی، صرف رمضان کا مہینہ کہاں گزارا وہ نہیں سوال ہوگا، زندگی کا سوال۔ رمضان کا مہینہ ٹرین کرنے کا آیا تھا، جذبات بنانے کا آیا تھا، اور اس نے اپنا کام کر دیا، اور الحمدللہ ہمارے جذبات بن گئے۔ ہم کا اگر بولا جائے تہجد پڑھو تو ہم کو باہر نہیں دکھتا، ہم کو کہا جائے کہ قرآن کریم کرو باہر نہیں دکھتا، ہم کو کہا پابندی کرو باہر نہیں دکھتا، مگر رمضان کے مبارک مہینے کے بعد اگر یہ باہر دکھ رہا تو گویا رمضان میں ہم نے محنت کی نہیں۔ ہوا یہ کہ کریم بخش کی حالت خراب تھے، اور اس زمانے میں فنکشن ہال نہیں تھے، پریشان ہو گئے کیا کرنا ہے۔ ایک دوستوں نے کہا ایک کام کرو، یہاں پر ایک مظفر علی خان ہے اور خوبی خان آدمی ہے، انہوں نے ایک بنگلہ بنایا، بنگلہ اس کا کام چالو ہے ابھی، اور وہ کام کی کلر وغیرہ صفائی کر رہے ہیں، ہو سکتا تجھ پر رحم کا کر تیری بیٹی کی بارات کے لیے انہوں 1-2 دن کا موقع دے دے، اس میں ٹھہرا دے۔ وہ کریم بخش نے کہا میں کہاں وہ کہاں، وہ غریب آدمی یار، میں اتنے بڑے مالدار کو کیسے بولوں گا۔ اور پھر وہ نواب ہے، نوابوں کا مزاج بلا جو ہے نزاکتی مزاج ہوتا، بات نزاکتی کرتے ہو تو نواب مزاج بھی نزاکتی ہوتا، مگر سب نہیں ہوتے، کچھ وہ بھی ہوتے جو اللہ کی محبت میں غرق ہوتے۔ بہرحال کریم بخش نے کہا کرتا کیا نہیں کرتا، بچی کی بارات کا مسئلہ ہے، آدمی کہیں بھی جھک جاتا، اس لیے جو آدمی بچیوں کے تعلق سے ہمارے پاس آئے کہ ہم پریشان حال ہے، اگر ہم کو دینا نہ بھی ہو تو ہم اس کو جھڑکنا نہیں، تانا نہیں دینا، یہ تانا بہت مہنگا گرتا، یہ تانا بہت مہنگا گرتا۔ آج جس پوزیشن میں ہمیں خدا کو ٹائم نہیں لگتا، اسی پوزیشن میں اس کو یہاں کھڑا کر کے ہم کو وہاں لانے۔ تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ بغداد کے اندر غالباً ایک واقعہ ایسا ہی ہوا، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، غریب آدمی کھانے کو مانگنے کو آ گیا، انہیں باہر نکلا، بہت جھڑکایا اس کو، بہت غصہ کیا، نکل نہیں، آ جا کے یہیں آتے، کھانے کا ٹائم دیکھتے نہیں، کچھ نہیں کیا۔ وہ جھڑکانے میں اس کو ڈھکیل دیا، وہ غریب کے دل کی آہ لگ گئی، وہاں سے نکل گیا۔ وہ نکلنے کے بعد اللہ نے اس کی زندگی بدل دی، مالدار ہو گیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد، چند سال گزرے، ایک دن وہ آیا کہ اس کے بعد مال آیا، اس نے شادی کیا، اور شادی بھی کیا طلاق شدہ عورت سے۔ بہرحال انہیں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے دروازے پر ایک بھکاری آیا مانگنے، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس کو احساس ہوا کہ ایک پیریڈ وہ بھی تھا کہ میں بھی مانگنے کو آتا تھا، اب میں اسے کیسے دھکیلوں گا۔ اس سے غریبی جب کسی کو پہلے آتی تو غریبوں کا مذاق نہیں اڑاتا ہو، اور جب مالداری گھر میں پیدا ہوتا نا، غریبی کیا ہوتی اسے نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے غریبوں کا، پریشان حالوں کا مذاق اڑانے سے بچو، اللہ کے غضب کو جوش آتا، اللہ کے غضب کو جوش آتا۔ تقسیم میں نے کیا، تیرا کوئی کمال نہیں، میں تجھے بھکاری بناتا تو کیا کر لیتا، پریشان حال بنا تو کیا کر لیتا، اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بہرحال یہ آدمی کو احساس تھا، اٹھایا کھانا لے آنے لگا، تو بیوی نے کہا ٹھہرو، تم بہت دیر سے آئے، پریشان ہیں،
تم بیٹھو یہاں، میں لے آ کے دیتی۔ بیوی نے کھانا فقیر کو لے آ کے دیکھنے کے لیے باہر گئی تھی کہ اس نے پردے کی آڑ کے اندر سے دیکھا تو وہ کھانا دیتے دیتے کھانا نیچے گر گیا، چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ یہ بیچارہ بھاگ کر گیا کہ میری بیوی کا کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا، پریشان ہو گیا۔ جا کر دیکھا تو اس کو پانی کا چھینٹے مارا، ہوش میں آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا، وہ جو فقیر تھا وہاں سے نکل گیا کہ میرے اوپر مصیبت آئے گی، یہ تو عورت بے ہوش ہو گئی، اس کا شوہر مجھے مارے گا۔ اس کے شوہر نے اٹھایا، اس کو بٹھایا، خیریت پوچھی کیا بات ہے، کہنے لگی کوئی بات نہیں، کہنے لگی سچ سچ بتاؤ کیا ماجرا دیکھا تم نے، اور ایسا تم نے چیخ کیوں ماری، ایسا لگتا ہے تم پر کوئی مصیبت آ گئی۔ تو رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی اللہ کا واسطہ تمہیں ایک بات بتاتی ہوں راز کی زندگی کی۔ بولے بتاؤ کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ۔ کہنے لگے بات یہ اصل ایک پیریڈ تھا، یہ جو آدمی منگنے کو آیا تھا یہ میرا شوہر تھا، بے طفا مال تھا اس کے پاس، اس قدر مال تھا کہ اس کی مارکیٹ میں عزت بھی تھی، اور اس کی وجہ سے میرے پاس سارے اسباب سامان عیش تھے۔ مگر اس کے ساتھ ایک بھیانک واقعہ پیش آیا کہ ایک دن میں اور یہ کھانا کھانے ایسے ہی بیٹھے تھے، ایک بھکاری آیا تھا دروازے کچھ مانگنے کے لیے، اس نے اس کو جھڑک دیا، انہیں جھڑکنے کو جھڑک دیا، وہ فقیر جانے کو چلے گا، مگر میرے اندر ہلچل مچی تھی، ایسی ہلچل بے چینی اور بے قراری کی کہ میں نے وہاں سے دیکھا کہ اس کے دن زوال پذیر ہونا شروع ہوئے، دھیرے دھیرے مال سرکا، میرے اندر اس کے اندر نفرت ہوئی، یہاں تک کہ انہیں مجھ سے دور ہوگا، طلاق دے دیا، میں الگ لگنے نہیں لگی۔ آج میں نے دیکھا وہی آدمی، کروڑ پتی آدمی، آج کٹورا ہاتھ میں تھا۔ مجھے اللہ کی قدرت پر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اللہ کہاں لاتا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات تم نے بتائی، میں بھی تم کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ جو منگنے کو تمہارے دروازے پہ آیا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ میں تھا جو تمہارے دروازے پہ منگنے کو آیا تھا، تو تمہارے شوہر نے مجھے جھکل کے دے دیا تھا، یہ تمہارا ہی شوہر تھا۔ ایک پیریڈ کیا تھا کہ ایک پیریڈ میں بھیک مانگ رہا تھا، اور آج کیا پیریڈ ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ تو یہ مقافت عمل ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہمیشہ یاد رکھنا، بیٹی کے معاملے میں ہو، کوئی معاملے میں کوئی ہمارے پاس آیا، تانا نہیں دینا اس کو، کیا ضرورت تھی پیدا کرنے کی، نہیں ہے تو اتقیا کرنے کا، ارے بھئی آپ کو اگر اللہ نے دیا تو دو، نہیں دیا تو خاموش بیٹھ جاؤ، تانے مت دو۔ تانا خطرناک چیز ہوتی ہے، یہ دل پر تلوار سے زیادہ وار کرتا ہے، تلوار کا گھاؤ اس کا زخم بھر سکتا ہے، زبان کے گھاؤ کا زخم نہیں بھرتا، بہت سوچ سمجھ کے چلانا۔ اب یہ کریم بخش بیچارہ اس زمانے میں مظفر علی خان کے پاس گیا، وہ مالدار کے پاس، اور کھڑے ہو کر کچھ بات کرنا چاہ رہا، ہمت نہیں ہوتی نا بھائی مالداروں کو بات کرنے، کب جھڑک دیں گے، کیونکہ مالداروں کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ کبھی گلاب کے پھول بنتے رہتے تو مٹی کے ڈھول بن جاتے، وہ مال نے ان کا دماغ کو ذرا سلامت نہیں رکھا ہوتا، ان کو بڑے احتیاط سے دیکھنا پڑتا، موقع سیٹ کا ہے کیا، اچھے موڈ میں ہے کیا، تو وہاں جا کر بڑے تعریف کرنے کے بعد سیٹ سے کام نکالنا پڑتا، اور سیٹ اگر کام میں رہ جا کر کیا لگا یار اٹھے چھوٹے، تمہارا کام دھندے ہے کہ نہیں، یہیں آتے کیا تم، یہ سیٹوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ کریم بخش بیچارہ وہی مزاج سمجھ کے گیا، اور کھڑے رہا وہاں نواب صاحب کا مزاج دیکھنے کے لیے۔ نواب صاحب بات چیت ہنسی مذاق کرتے کرتے کہنے کیا بات ہے کریم بخش، غریب خانے پہ کیسے تشریف لائے تم؟ تو نے وہ مزاج بہت اچھا دکھ رہا، موڈ بہت اچھا دکھ رہا، انہوں نے غریب خانہ کہہ دیے، حالانکہ محل تھا۔ کہنے لگے میں پریشان ہوں، میرے بچے کی شادی کا مسئلہ ہے، اور باراتی آنے والے 100، اور 2 یا 3 دن وہ رکنے والے، اور میرا گھر بہت چھوٹا ہے، مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ محل بن رہے ہیں، اور آپ بڑے سخی آدمی ہیں، میں نے سنا رحم دل بھی ہے، اس سے میں آپ کے پاس چل کر آیا، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو 3 دن کے واسطے مجھے اپنی بیٹی کی بارات اتارنے کے لیے آپ اپنا محل دے دیں۔ وہ کہنے ویلکم، بہت اچھی بات ہے، مسکرایا، اور کہنے لگا ایک شرط ہے میں دوں گا۔ بولے کیا شرط؟ کریم بخش نے کہا میرے جیسا غریب آدمی کیا شرط پوری کر سکتا ہے، آپ اگر اس کی پیمنٹ مانگے میں کہاں سے دوں گا؟ کہنے لگے نہیں ایک شرط ہے، اس سے بڑی شرط ہے، مانو گے؟ کریم بخش جانے لگا، ارے بھائی پہلے شرط تو سن لے۔ کہنے لگے صاحب سیٹ میں شرط پوری نہیں کر سکتا، آپ کی معلوم ہے سیٹ کیا شرط رکھیں گے؟ کہنے لگے میری شرط ہے کہ وہ جو باراتی آئیں گے ان کا 3 ٹائم کا کھانا 3 دن تک میرے پاس رہے گا، ہے کیا منظور؟ نواب مظفر علی خان، یہ امت کا مزاج تھا لگانے کا، بے دریغ لگاتی تھی بھی امت۔ حضرت امام حسین، امام حسن، حضرت جعفر، یہ 3 آدمی نکلے، ایک علاقے میں چلتے چلتے راستہ بھٹک گئے،
پریشان ہو گئے کیا کرنا. ایک جھوپڑی دکھی, جھوپڑی. بڑی بھی بیٹھے والی تھی. بڑی بھی سے کہنے لگے اماں ہم مدینہ سے آئے. اب اس کو کیا معلوم سید خاندان کے ہے ایسے. کہنے لگے ہم پریشان ہیں, کھانے کو کچھ نہیں. اور بڑی بھی کہنے بیٹا میرا شوہر ہے, غریب آدمی ہے, وہ بازار گیا کھانے کے لیے, کچھ لانے کے لیے. وہ لاتا تو ہم دونوں کھاتے, ہمارے پاس کچھ نہیں. البتہ تم مہمان دکھ رہے, پریشان دکھ رہے, تھکے ہوئے دکھ رہے. یہ بکری ہے, اس کا دودھ ہم نچوڑتے ہیں, رات میں اسی پر اپنا گزارا بسر کرتے, جو کچھ سوکھی روٹی آتی کھا لیتے. ایک کام کرو تم اس بکری کو لو, ذبح کر لو اور کھا لو. بوڑھی عورت کے اندر سخاوت. اس امت کا مزاج, یہ امت کے کارنامے اللہ کی قسم ہم قیامت تک بیان کریں گے, کارنامے ختم نہیں ہوں. ایسے ایسے جیالے پیدا ہوئے, ایسے ایسے سخی, ایسے ایسے اللہ سے ڈرنے والے, اور کر کے چلے گئے دنیا سے, اور نام کمائے. آج تک تاریخ اس بات کو نوٹ کرتے آ رہی ہے. مورخ نوٹ کرتے کرتے اس کے دل کانپتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں. بہرحال امام حسن حسین نے, حضرت جعفر نے اس کو ذبح کیا, اور تینوں نے گوشت بنایا, بھول لیا, وہ کھایا, بڑی بھی کو دے دیا, کھا کے نکل گئے. اور نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد شوہر آ گئے. شوہر نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یا تو خوشی دکھ رہی. کہنے لگے بیٹا اپنی بیوی سے کہنے بیگم کیا بات ہے, خیریت سے؟ کہیں خیریت ہے. کہنے لگے کچھ پکا ہوا تھا. بولے مہمان آئے تھے. کیا کھلائے؟ کچھ تو نہیں تھا. کہا بکری. تو آپ اس نے مارا سکتا. او جس کے اوپر ہمارا گزر وہی دل دیا تم نے. اللہ نے دیا, اللہ دے گا اس کے علاوہ. حضرت امام حسین جاتے جاتے کہا تھا ان سے کہ تم جب آ جائے تو مدینہ آنا اور پوچھ لینا حسین کا مکان کہاں ہے. ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ بوڑھا بوڑھی پر حالات خراب ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں, پریشان ہو گئے. انہوں نے مدینہ کا رخ کیا. مدینہ میں گھومتے تھے, جو ملاوا گراوا اٹھاتے تھے, کھاتے تھے, صاف کرتے تھے. وہاں بھی مدینہ میں کئی دن ہو گئے. مدینہ میں بڑی آبادی تھوڑی تھی. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا, امام حسین راستے سے جا رہے تھے. وہ بوڑھی کو پہچان لیا. کہا او اماں ادھر آؤ, ادھر آؤ. پہچانتے مجھے؟ کہاں بیٹا میں نہیں پہچانتی. وہ بڑی بڑی عمر کی. کہنے اماں وہی تمہارا مہمان جو میں آیا تھا, میرے ساتھ میرے 3 بھائی تھے, میرے پاس 2 بھائی تھے. کہ وہ بیٹا میں تو آئی ہے. کیسا آنا ہوا؟ کہا ہم پریشان ہو گئے ہمارے حالات میں. کہا اماں ادھر آؤ, ادھر آؤ. قریب بلائے, گھر میں بٹھائے, پانی پلائے. 1000 اشرفیہ نکال کے دے دی. اور کہیں 1000 بکریاں آئی تمہاری. اور کہا یہاں پر بس نہیں, میرے بھائی حسن کے پاس جاؤ, میرا بھائی حسن سے کہو کہ میں وہ ہوں. اب امام حسن کے پاس گئے. امام حسن نے کہا میرے بھائی نے کیا دیا تم کو؟ کہتے دیکھا میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیہ. اب یہ 2000 اشرفیہ اور 2000 بکریاں ہو گئی. اب کہا کہ ایک کام کرو, جعفر کے پاس جاؤ. حضرت جعفر کے پاس گئے تو میرے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا 1000 کا. میری طرف سے 2000 بکریاں, 2000 اشرفیہ لے کے. کیسا امت کا مزاج تھا, لگانے کا مزاج تھا. تو یہاں پر اس شخص نے کہا نواب علی خان نے کہ میں ایک شرط پہ دوں گا. اس کے تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے خوشی کی. کہاں میں اور کہاں؟ کہنے لگے نواب صاحب میں زندگی بھر آپ کے احسان تلے دے دوں. کہا ایسا نہیں کہنا, یہ آپ کا حق ہے. یہ ایسا نہیں کہنا, یہ آپ کا حق ہے. مجھے شرمندہ نہ کرنا, وہ خدا نے دیا, وہ آپ کا حق تھا. آپ لے رہے, آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں. میں کون ہوتا ہے احسان کرنے والا؟ وہ محسن ہے. کریم بخش بڑے خوش ہو گئے. بارات آئی, 3 دن تک بارات کے بہترین کھانے. بارات حیرت میں تھی کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, مگر انہیں کیا معلوم یہ راز کیا ہے. 3 دن کے جاتے وقت نواب صاحب نے 100 آدمیوں کو انگوٹی اور جوڑا دیا. کہیں اس بچے کی شادی میں آئی. 3 دنوں کے بعد صفائی ہو گئی, محل کی سب ہو گئی. کریم بخش احسان کے آنسو لے کر اپنے ہاتھ میں چابی لے کر اب نواب صاحب کے ہاتھ میں دیا. اللہ آپ کو بہترین ہدایت ہے, میں اس کا سلانے دے سکتا. نواب صاحب یہ کیا ہے؟ کہاں چابی؟ کہاں یہ میری تھوڑی ہے. جس دن تم نے محل اپنے بیٹی کے لیے کہا تھا, میں نے محل بھی اپنی بیٹی کو ہدیے میں دے دیا. جاؤ اپنے بیٹی کو دے دو ہدیے میں. کیسے لوگ تھے؟ امت کا مزاج بنایا گیا تھا. اسی طریقے سے میرے دوست رمضان میں ہمارا مزاج بنا. اللہ کے واسطے رمضان نے جو چیزیں ہم کو سکھائی, تقویٰ, طہارت, ایثار, ہمدردی, بھائی چارگی, محبت, تعلق اور اللہ سے تعلق, اللہ کا قرب, قرآن کی تلاوت, نمازوں کی پابندی, دعاؤں کا اہتمام, انسانیت کی ہمدردی, یہ تمام صفات ہمارے اندر آنی چاہیے. اور آ گئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا, اور یہ چیز کی محنت دنیا میں کرتے رہنا. اللہ مجھے آپ کو عمل کے ساتھ نصیب فرمائے.